استاد عدالت کے کٹہرے میں، مصنف اشفاق احمد اشفاق۔ جس زمانے میں میں روم یونیورسٹی میں لیکچرر تھا، روم یونیورسٹی میں میں ینگسٹ پروفیسر تھا۔ یونیورسٹیوں میں چھٹیاں تھیں، گرمیوں کا زمانہ تھا۔ دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن پر مجھے اردو براڈ کاسٹنگ کرنی پڑتی تھی۔ لوٹ کے گھر آ رہا تھا تو خواتین و حضرات روم میں دوپہر کے وقت سب لوگ کیلولا کرتے تھے، 4 بجے تک سوتے تھے اور روم کی سڑکیں تقریباً خالی ہوتی تھی، اور کارپوریشن نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ وہ پانی کے ہوز سے سڑکوں کو دھویا کرتے تھے۔ شام تک سڑکیں ٹھنڈی ہو جاتی، خوشگوار اور صاف بھی ہو جاتی تھی، تو وہ سڑکوں کو دھو رہے تھے۔ اکا دکا کوئی ٹریفک کی سواری آ جا رہی تھی تو میں اپنی گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ اب دیکھیے، انسان کے ساتھ ساتھ ایک دیسی مزاج چلتا ہے، آدمی کہیں بھی چلا جائے۔ تو میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک گول دائرہ ہے، اس کے اوپر سے میں چکر کاٹ کے آؤں گا، پھر میں اپنے گھر کی طرف مڑوں گا تو یہ بڑی بیہودہ بات ہوگی۔ بیچ میں سے چلتے ہیں، اس وقت کون دیکھ رہا ہے؟ دوپہر کا وقت ہے، تو میں بیچ میں سے گزرا، وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، اس نے پرواہ نہیں کی، جانے دیا کہ یہ جا رہا ہے نوجوان تو کوئی بات نہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا شیشے میں سے گردن گھما کے، تو مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے کہ میں طنزاً مسکرایا، شاید اپنی قسمت کے اوپر یا اپنی کامیابی کے اوپر۔ اس نے خوشی منانے کے لیے ایک مسکراہٹ کا پھول اس کی طرف پھینک دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس نے میری یہ عزت کی ہے تو اس نے سیٹی بجا کے روک لیا۔ اب وہاں پر سیٹی بجنا موت کے برابر تھی، اور رکنا بھی۔ میں رکا، وہ آ گیا اور آ کے کھڑا ہو گیا۔ پہلے سلوٹ کیا۔ ولایت میں رواج ہے کہ جب بھی آپ کا چلان کرتے ہیں، آپ کو پکڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سلوٹ مارتے ہیں۔ تو اس نے کھڑے ہو کر سلوٹ مارا۔ اب میں اندر تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ شیشہ میں نے نیچے کیا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کا لائسنس؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں زبان نہیں جانتا۔ اس نے کہا چنگی بھلی تو بول رہے ہو۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا، تو ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا نہیں، آپ اپنا لائسنس دیں۔ میں نے کہا فرض کریں کہ جس کے پاس اس کا لائسنس نہ ہو تو وہ پھر کیا کرے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کا چالان کر دیتا ہوں، پرچی پھاڑ کے، تو یہ آپ لے جائیں اور جرمانہ جمع کروا دیں۔ میں تو ایسے ہی مانگ رہا تھا لائسنس۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا غلطی ہو گئی تو چلے جاتے۔ اس نے بغیر مجھ سے پوچھے کاپی نکالی اور چالان کر دیا، اور چالان بھی بڑا سخت، 12 آنے جرمانہ۔ میں نے لے لی پرچی۔ میں نے کہا میں اس کو جمع کروا دوں گا۔ اس نے کہا اپنے کسی بھی قریبی ڈاک خانے میں منی آرڈر کی کھڑکی پر جمع کروا دیں، بس وہاں کچہری نہیں جانا پڑتا، دھکے نہیں کھانے پڑتے، بس آپ کا جرمانہ ہو گیا۔ اب ڈاک خانے میں دیں گے تو بس۔ میں جب چالان کروا کے گھر آیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے کہا میرا چالان ہو گیا۔ کہنے لگی آپ کا؟ میں نے کہا میں کیا کروں؟ اب ان کو ایسے لگا کہ ہمارے گھر میں جیسے ایک بڑا مجرم رہتا ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ پروفیسر کا چالان ہو گیا ہے۔ بڈھی مائی تھی، اس کی ایک ساس تھی، اس کو بھی بتایا۔ سارے روتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ میں بڑا ڈرا کہ یا اللہ یہ کیا؟ کہنے لگے تو شریف آدمی لگتا تھا، اچھے خاندان کا، اچھے گھر کا لگتا تھا، ہم نے تجھے یہ کرایہ کمرہ اس وجہ سے دیا تھا، ہمیں نہیں یہ پتا تھا کہ تو اس طرح کا نکلے گا۔ خیر، بڈھی مائی نے یہ کہا کہ کسی کو نہیں بتانا ورنہ محلے میں بدنامی ہو گئی۔ پھر سارا دن گزر گیا۔ اس سے اگلے دن مجھے اصولاً چالان جمع کروا دینا چاہیے تھا، تو میں نے کپڑے بدلے تو اس پرانے کوٹ میں چالان کی پرچی رہ گئی۔ شام کے وقت مجھے ایک لیٹر ملا کہ محترم جناب پروفیسر صاحب، فلاں فلاں مقام پر فلاں چوراہے پر آپ کا چالان کر دیا گیا تھا فلاں سپاہی نے، یہ نمبر ہے آپ کے چالان کا، آپ نے ابھی تک کہیں بھی چالان کے پیسے جمع نہیں کروائے، یہ بڑی حکم عدولی ہے، مہربانی فرما کر 21 روپے کا چالان جمع کروا دیں ورنہ آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ میں نے اس لیٹر کو اگنور کر دیا اور اس کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک اور لیٹر ملا کہ آپ کی عدالت میں پیشی ہے فلاں فلاں دن۔ میں پریشان ہو گیا، میں کبھی اس سے پہلے عدالت نہیں گیا تھا۔ اب میں ڈرا اور میری سیٹی گم ہو گئی۔ پریشان ہوا کہ اب میں دیار غیر میں ہوں، میرا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے، میں کس کو اپنا والی بناؤں گا؟ میرا ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر بالدی اس کا نام تھا، نوجوان تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے وکیل کر دو۔ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جائے گا،
اگر میں گیا عدالت میں، بہتر یہی ہے کہ پروفیسر صاحب جائیں اور جا کر خود فیس کریں، عدالت کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ میں چونکہ اس قانون کو ٹھیک طرح سے نہیں جانتا، میں یہاں پر ایک غیر ملکی ہوں، تو مجھے معافی دی جائے، میں ایسا آئندہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں ڈرتا ڈرتا چلا گیا۔ اگر آپ کو روم جانے کا اتفاق ہو تو پیلس آف دی جسٹس روم کا بڑا ایک وسیع و عریض جسٹس کا ہب ہے، اسے ضرور دیکھیے گا۔ میں وہاں تلاش کرتا کرتا اپنے جج صاحب کے کمرے میں پہنچ گیا تو وہ وہاں تشریف فرما تھے۔ مجھے ترتیب کے ساتھ بلایا گیا اور میں چلا گیا۔ اب بالکل میرے بدن میں روح نہیں تھی اور میں خوف زدہ ہوں اور کانپنے کی بھی جرت نہیں تھی، اس لیے کہ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ انہوں نے حکم دیا آپ کھڑے ہوں اس کٹہرے کے اندر۔ اب عدالت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا چلان ہوا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ 12 آنے ڈاک خانے میں جمع کروائیں، تو کیوں نہیں کروائے؟ میں نے کہا جی مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھے کروانے چاہیے تھے، لیکن اس نے کہا کتنا وقت عملے کا ضائع ہوا، کتنا پولیس کا، اب کتنا جسٹس کا ضائع ہو رہا ہے، آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا، ہم اس کے بارے میں آپ کو کڑی سزا دیں گے۔ میں نے کہا میں یہاں ایک فارنر ہوں، پردیسی ہوں، جیسا ہمارا بہانہ ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ آداب نہیں سمجھتا، قانون سے میں واقف نہیں ہوں، تو میرے پر مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ زبان تو ٹھیک ٹھاک بول لیتے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ عدالت آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں روم یونیورسٹی میں۔ تو وہ جج صاحب اپنی کرسی کو سائیڈ پہ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس نے اعلان کیا ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، جیسے اعلان کیا جاتا ہے، اور وہ سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، منشی، تھانے دار، عملدار، جتنے بھی تھے، اور اس نے حکم دیا کہ چیئر شوڈ بی براٹ فار دا ٹیچر، اے ٹیچر ہیز کم ٹو دا کورٹ۔ اب وہ کٹہرا چھوٹا سا، میں اس کو پکڑ کر کھڑا ہوں، وہ کرسی لے آئے، حکم ہوا کہ تو ٹیچر ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو پھر اس نے ایک بانی پڑھنی شروع کی۔ جج نے کہا اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے استاد، اے محترم ترین انسان، اے محترم انسانیت، آپ نے ہی ہم کو عدالت کا اور عدل کا حکم دیا ہے، آپ ہی نے ہم کو یہ علم پڑھایا ہے، اور آپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر اجمان ہیں، اس لیے ہم آپ کے فرمان کے مطابق مجبور ہیں۔ عدالت نے جو ضابطہ قائم کیا ہے اس کے تحت آپ کو چیک کریں، باوجود اس کے کہ ہمیں اس بات کی شرمندگی ہے اور ہم بے حد افسردہ ہیں کہ ہم ایک استاد کو جس سے محترم اور کوئی نہیں ہے اپنی عدالت میں ٹرائل کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی جج کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے، کورٹ میں کٹہرے میں ایک استاد مکرم ہو اور اس سے ٹرائل کیا جائے۔ اب میں شرمندہ اپنی جگہ پر، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا حضور، جو بھی آپ کا قانون ہے، علم ہے، یہ جو بھی آپ کا حساب کتاب ہے، اس کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ تو پھر اس جج نے کہا ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے الم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں۔ 1.5 روپیہ ہو گیا۔ اب جب میں اٹھ کے اس کرسی پر سے اس کٹہرے میں نکلا تو وہ سب بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگے، جج اور اس کے تمام ملازم اور جتنے بھی لوگ تھے وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ اب میری جان چھوڑیں گے بھی کہ یا نہیں؟ وہ سارے کے سارے مجھے میری موٹر کار تک پہنچا کر آئے اور وہ سارے میرے پیچھے نعرے لگا رہے تھے، اے ٹیچر ان دا کورٹ، اے ٹیچر ان دا کورٹ۔ میں بہت پھولا سمایا کہ میری اتنی عزت ہوئی ہے۔ میں نے گھر جا کر اپنی لینڈ لیڈی کو سارا واقعہ سنایا، وہ بھی بہت خوش ہوئی اور اپنے محلے داروں کو بتایا کہ اس کی اتنی عزت ہوئی ہے۔ اب میں دیسی آدمی ہوں، مجھے لگا کہ شاید میری تنخواہ میں بھی کچھ اضافہ ہوگا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا تو اس نے بولا کہ نہیں، یہاں پر بھی اتنی ہی تنخواہ ہے جتنی کہ آپ کے پاکستان میں ہے۔ یہاں کے ٹیچر مالی طور پر اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں لیکن عزت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، رتبہ ان کا بہت زیادہ ہے، اور کوئی شخص یہاں چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، کوئی جج ہو، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، یہاں کا تاجر ہو، یہاں کا لارڈ ہو، وہ استاد کے رتبے کے پیچھے اس طرح چلتا ہے جیسے روم کے دنوں میں غلام اپنے آقا کے پیچھے چلتے تھے۔ مالی طور پر وہ بھی بیچارے ہیں، یہی ان کا کمال ہے کہ مالی طور پر کمتر ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ جیسے سقراط جو تھا وہ اپنے کھنڈروں میں
میں اور فارم میں کھڑا ہو کر ننگے پاؤں بات کرتا تھا، لیکن اس کا احترام تھا. وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا. میرا باس مجھے اکثر کہا کرتا تھا، "You have changed your profession for a handful silver."